अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज मौलाना फजल रहमान जलसा करने जा रहा है कराची में और मौलाना को इजाज़त नहीं मिल रही है जलसा करने की। मौलाना भी एक पर है और हुकूमत भी दूसरे पर है। हुकूमत चाह रही है कि जो जलसा है पीपल्स चौरंगी पे एम.ए. जना रोड पे वो नहीं करने देंगे और मौलाना कहता है कि आओ मुझे रोक के दिखाओ, जिसमें है दम वो मेरा जलसा रोक के दिखाए। पंडाल सजेगा या नहीं सजेगा, मैदान जंग बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन मौलाना के जो रहनुमा हैं वो पहले से ही तैयार हैं, कारकुनान पहले से ही तैयार हैं। कशीदा सूरत हाल बनने जा रही है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जलसे की इजाज़त मौलाना को नहीं दी गई है। मौलाना फजल रहमान के जो सेक्रेटरी जनरल है सिंध के राशिद महमूद सुमरो, वो कहते हैं कि इस नापाक हुकूमत जो धांधली रिगिंग के ज़रिए आई है उससे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमें जलसा करने से यहाँ कराची में रोके। तो नाजरीन, दोनों के दरमियान ये चपकलिश जारी है। इंतज़ामिया एक पर है और मौलाना दूसरे पर है और मौलाना आज जलसा कर रहा है अवामी असम्बली के नाम से। इस असम्बली को वो नहीं मान रहे, इस असम्बली को वो मुस्तरद कर चुके हैं, अब जलसा कर रहे हैं। देखते हैं कि वो कितना उनका कामयाब होता है। दूसरी बात यह है कि आपने देखा होगा 9 मई के वाक़यात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा भी हैं अली अमीन गंडापुर, उनके बाल काटे गए थे जेल में। तो उनसे पूछा गया मीडिया की जानिब से कि जनाब आप बताएं कि आपके बाल किसने काटे थे। तो पहले तो वो नहीं बता रहा था। जब एंकर ने उसे पूछा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके बाल किसने काटे, तो उसने कहा कि ये मेरे बाल मैंने खुद ही काटे और मैंने किसी फ़र्द को नहीं, अपने फैमिली के फ़र्द को नहीं बताया कि मेरे साथ जेल में क्या हो रहा था। अगर मैं बताता तो ये नस्लों तक जंग रहती और नस्लों तक जंग रहती तो ये हुकूमत या वो जो मुलविस अमलदार हैं वो इसी मामले को नस्लों तक जंग में ले जाते। तो ये मैं नहीं चाह रहा कि ये दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हो और मेरी औलाद, मेरे भाई, मेरी फैमिली के अफराद को पता हो कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने दरगुजर कर लिया है और मैं कभी भी नहीं बताऊंगा। बाकी गर्मी हो रही थी, मेरे बाल अपने खुद ही कटवाए थे और गर्मी होने की वजह से तो ये उन्होंने बता दिया। कल आसिफ अली जरदारी ने इजलास किया था यहाँ पर सीएम हाउस में, उसे गुड बताया गया कि बेहतर है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि सही सब ठीक नहीं है, कराची की अमन अमान बहुत ख़राब है, कराची में स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ गया है और आए रोज़ लोग मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। तो इस पर थोड़ी आईजी को झाड़ पिलाएं, होम मिनिस्टर को झाड़ पिलाएं सिंध वाले को। और वफाकी होम मिनिस्टर मोहसिन रज़ा नकवी भी इस मामले में मौजूद था। यहाँ डीजी जो रेंजर्स है वो भी मौजूद थे, कोर कमांडर सिंध भी मौजूद थे और काफ़ी जो अफसरान थे वो भी मौजूद थे। तो आसिफ अली जरदारी जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने कहा कि मैं इनको तनाई में झाड़ ज़रूर पिलाऊँगा। इजलास में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बताया कि कच्चे में ऑपरेशन हो रही है और ड्रोन हमले किए जाएंगे। तो ड्रोन हमले तो क्या करेंगे, ये तो दोस्तियां मना रहे हैं डाकुओं के साथ। आज जो तेगानी बरोई डाकू जो पकड़ा गया है वो पुलिस एहलकारों के साथ बड़ा हशाश बशाश नज़र आ रहा था और उससे टोपी पहनी हुई थी और पुलिस के साथ जो है वो हाथ मिलाया हुआ था, न उसे हथकड़ियाँ थी न कुछ था। ये पुलिस का जो रुतबा है वो नाज़रीन देखने का है। और ये जो शिकारपुर की पुलिस है वो तो चढ़ी हुई पुलिस है। दूसरे अजला की पुलिस कुछ न कुछ शर्मिंदा ज़रूर होती है, लेकिन शिकारपुर वाले पता नहीं कौन सा आटा खाते हैं, तो डाकुओं के साथ यारी निभाने में कोई गुरेज नहीं करते। तो यहाँ पर सूरत हाल ये थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आजकल नाराज़ है नून लीग से और नून लीग भी चाह रही है कि भले हमसे नाराज़ हो तो हो, लेकिन उनको गवर्नरशिप के लिए राज़ी नहीं किया जाएगा और गवर्नर जो है वो किसी और को दिया जाएगा। और गवर्नर के लिए अभी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आसिफ अली जरदारी के पाँव चूमना शुरू कर दिए हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने बड़ी मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहनुमाई में मुलाकात की
اور بیٹھے نہیں جا رہے تھے۔ آپ اگر ویڈیو سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوئی ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس صوفوں میں کیا تھا، بیڈ میں کیا تھا کہ وہاں وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ دونوں فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال اچھل کر جو ہے وہ کود رہے تھے اور آصف علی زرداری سے گفتگو بھی کر رہے تھے۔ اور سندھ کابینہ میں سنا ہے کہ ان کو شمولیت کروائی جا رہی ہے کہ سندھ کابینہ میں آپ حساب بنے۔ وزارتیں تو بچی نہیں ہیں، کیا ان کو دیں گے یہ تو مرحلہ باقی ہے، لیکن محسن رضا نقوی جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ بھی ان گفتگو میں بیٹھے ہوئے تھے، مراد علی شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کھچڑی جو پکی ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے پکائی ہے اور سندھ سے انہوں نے شروعات کی ہے، اور سندھ میں وہ آئینہ دکھا رہے ہیں آصف علی زرداری کو، اور سندھ میں آصف علی زرداری کو ہی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، کیونکہ صدارت کا عہدہ مولانا کے لیے تیار رکھا تھا نون لیگ نے، لیکن آ گیا بیچ میں آصف علی زرداری اور لے اڑا صدارت کا عہدہ، اور مولانا ایسے ہی رہ گیا کہ صدارت کے عہدے کے لیے۔ تو آگے چل کر مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کہ سندھ حکومت کو بالکل ہی ٹف ٹائم دیں گے، خیبر پختونخوا میں جلسے نہیں کر رہے ہیں، اور اختلافات ابھی سے شروع ہو گئے ہیں پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان، اور کہا یہی جا رہا تھا کہ دونوں مل جائیں گے اور دونوں کی محبتیں بڑھ جائیں گی، قربتیں بڑھ جائیں گی، برف پگھل جائے گی، لیکن ابھی تک برف نہیں پگھلی ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ان کے مراسم ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف ابھی سے بیانات دینا اور تیر سازی شروع کر دی ہے، جس پر جو ہے وہ دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ہے وہ چپکلش بھی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی سندھ کی، تو ابھی وفاق میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ ہے وہ دیا جا رہا ہے شیر افضل مروت کو، اس کا دیا تھا نام جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے۔ ابھی شکست ہو گئی ہے، جتنے بھی شیر افضل مروت کی مخالفت کر رہے تھے ان کی، عادل راجہ جو لندن میں بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ یہ ایجنٹ ہے ISI کا، اس کی شکست ہو گئی ہے، بیرسٹر گوہر جو مخالفت کر رہا تھا اس کی شکست ہو گئی ہے، عمر ایوب جو مخالفت کر رہا تھا اس کی شکست ہو گئی ہے، ساروں کی شکست اب سامنے آ رہی ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح شیر افضل مروت کا عہدہ ان کو نہ ملے اور وہ ایسے ہی رہے، اور بانی پی ٹی آئی نے منظوری دے دی ہے شیر افضل مروت کے لیے، اور شیر افضل مروت بھی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے، اور نون لیگ سے بھی اس نے مراسم اچھے بنا لیے ہیں، تعلقات ان کے بہتر ہو رہے ہیں۔ سندھ میں گندم کی جو فروخت کے مرکز ہیں، مراکز ہیں، وہاں پر جو ہے وہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے کاشتکاروں کے ساتھ۔ پنجاب میں تو ہے ہی ہے، سندھ میں اس سے ڈبل زیادتی ہو رہی ہے، مراکز بند ہیں، کوئی گندم خریدنے والا ہے نہیں، اور یہ جتنے بھی بوریاں ان کو سرکاری دی گئی تھی وہ کہاں گئی کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ کاشتکار مارے پھر رہے ہیں، لیکن ان کی گندم کوئی خرید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکوؤں کا راج، گندم کی خریداری کے مراکز بند، سندھ میں وزراء جو ہے وہ کام کاج کے ہے نہیں، اور سارے جو معاملات ہیں وہ ابھی تک ٹھپ ہیں۔ JUIF احتجاج کر رہی ہے، متحدہ قومی موومنٹ نالا ہو کر پیپلز پارٹی کی جھولی میں بیٹھ گئی ہے۔ تو کس طرح یہ حکومت چل رہی ہے، کس طرح یہ ملک چل رہا ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ 3-4 ماہ بیت چکے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ مرحلے مکمل نہیں ہو رہے ہیں، گورنر سازی ابھی تک نہیں ہو رہی ہے، صوبوں میں گورنر نئے مقرر نہیں کیے جا رہے ہیں، وہی پرانے ہیں۔ اور کل گورنر سندھ نے امن و امان کے اجلاس میں شرکت نہیں کی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کامران ٹسوری دور رہا اور اس نے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے معذرت کر لی، ذاتی مصروفیت بتائی، اور وہ صدر آصف علی زرداری جو وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں گورنر، وہ استقبال کرنے کے لیے نہیں آئے، اور آصف علی زرداری سے ہاتھ تک نہیں ملایا، ملاقات تک نہیں کی، اور یہی معلوم ہو رہا ہے کہ گورنر سندھ کی چھٹی ہونے والی ہے، اور گورنر سندھ کے لیے MQM کو بلایا گیا تھا کہ آپ نام دیں کہ کس کو یہاں پر مقرر کرنا ہے۔ تو بہرحال MQM اپنی چاہ رہی ہے کہ کسی طرح اس کامران ٹسوری سے جان چھڑوائی جائے، فاروق نسیم کے لیے وہ نام دے رہے ہیں، اور دوسرا خوشبخت شجاع جو ہے ان کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ ان کو گورنر سندھ نامینیٹ کیا جائے۔ سندھ کابینہ میں بھی تیاری کر رہے ہیں کہ وہ شمولیت اختیار کرے، وفاق میں ویسے بھی ہیں۔
تو پورا شیئر لے رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ یہاں سے. لوکل باڈیز میں ان کو وہ تقویت نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے تھی پہلے. وہاں پر کافی جو رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ کے وہ سائیڈ لائن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت بجٹ کس طرح دیتی ہے. بجٹ میں عام آدمی کو کیا ریلیف ملتا ہے, نوکری پیشہ افراد کے لیے کیا جو ہے وہ مراد کا سلسلہ آتا ہے, تو یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن بلاول بھٹو نے ایک اہم بات کی ہے کہ اسٹیل مل کو اگر آپ نے فروخت کرنا ہے تو وہ مہربانی کر کے سندھ حکومت کے دیں اور جتنے بھی ادارے یہاں پر آپ نجکاری کر رہے ہیں وفاق کے انڈر میں جو آ رہے ہیں وہ سندھ حکومت کو دے دیں. وہ ہم خود ہی چلائیں گے اور آپ کو اس کی پیمنٹ ادا کریں گے. تو یہ اچھا قدم ہے. اگر واقعی سندھ حکومت سنسیئر ہے اس جو کافی نجکاری ہو رہی ہے ادارے خرید کرنے کے موڈ میں ہے, تو اچھا عمل ہے اور بہتر ہے کہ وہ ادارے خرید کریں. اور سندھ کے لیے بھی اچھا شگن ہے اور وہاں پر روزگار ملے گا, لوگ روزگار سے نوازے جائیں گے. تو یہ تھا خلاصہ. اور یہاں پر جو امتحانات ہو رہے ہیں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے, وہاں پر بوٹی مافیا کا راج ہے. نقل کی جو سلسلہ ہے وہ تھم نہ سکا ہے, نقل جام ہو رہا ہے اور بوٹی مافیا پہلے